خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے مردوں کے لیے چھٹا سنہرا اصول، اپنی بیوی سے دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کریں۔ ایسے نہیں گھر آ کے چپ، بیوی سے بات نہیں کرنی، موبائل پہ گھنٹوں لگیں گے، بیوی سے بات نہیں کرنی۔ ارے خدا کے بندو، آپ نے اگر اپنی بیوی سے بات نہیں کی تو وہ کس سے کرے گی؟ خوف خدا ہوگا تو اپنے ماں باپ سے کر لے گی، رشتہ داروں سے کر لے گی، یا گھٹ گھٹ کے ڈپریشن کی مریضہ ہو جائے گی۔ خوف خدا نہ ہوا تو کسی نامحرم سے کر کے گھر کو تباہ کرے گی۔ دونوں صورتوں میں نقصان آپ کے گھر کا ہوگا۔ وہ کس سے کرے گی باتیں؟ آپ تو وقت نہیں دیتے۔ وہ ذرا سی بات کرے چپ، اس کی بات پوری ہونے نہیں دیتے، سنتے ہی نہیں، اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کی بات کو سن لیں۔ گھر آنے کے بعد دل جوئی کی باتیں چند منٹ کر لیں، 24 گھنٹے کی زندگی پرسکون آپ کی ہوگی۔ اور یہ سنت بھی ہے۔ سنیے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امی عائشہ کو کہ حمیرہ، تو مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ آپ کی عمر لگ بھگ 60 سال کے قریب ہوگی اس وقت۔ یہ جوانی کی بات نہیں ہے۔ حمیرہ، تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہو۔ یہ خاوند نے جب بات کی تو بیوی نے بھی ایسے ہی محبت کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپریسیشن دی، فرمایا کہ تیرا جواب بہت پیارا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، میاں بیوی آپس میں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ امی عائشہ کے ساتھ تھے، تنہائی تھی، باہر جگہ تھی، گھر سے باہر پوچھا عائشہ دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ دوڑ لگائی، امی عائشہ آگے ہو گئیں، جیت گئیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ امی عائشہ بڑی خوش کہ بھئی دوڑ ہوئی اور میں جیت گئی۔ نبی علیہ السلام بھی خوش، بیوی کا دل خوش ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی ایک اور ایسا کوئی موقع آیا، کوئی سفر تھا اور دور کا کوئی مقام تھا، کوئی قریب مرد نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ جی دوڑ لگاتے ہیں۔ اب جب دوسری مرتبہ جب دوڑ لگی نا تو اب نبی علیہ السلام آگے نکل گئے، امی عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دیکھو اس کا بدلہ ہو گیا، تل کا بتل کا، پہلے تم آگے نکل گئی، اب میں آگے نکل گیا۔ یہ ہار جیت نہیں ہوتی میاں بیوی میں، یہ محبتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے اپنے بیوی کے ساتھ کوئی اس طریقے کا سنت؟ یہ بھی سنت تو ہے نا۔ تو اس طریقے سے محبتوں کے ساتھ گھر میں رہیں۔ فرمایا عائشہ اس دن تم جیت گئی، آج میں جیت گیا۔ ایک محبتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 عورتوں کے واقعات سنائے کہ وہ کہ کنویں کے پاس آئیں اور انہوں نے سب نے اپنے اپنے خاوندوں کی تفصیلات سنائیں۔ تو ان میں سے ایک عورت ایسی تھی جس کا خاوند اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوری تفصیلات سنائیں۔ فرمایا کہ عائشہ جیسا وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا تھا، جتنا اس سے بہت زیادہ میں تیرے لیے اچھا ہوں۔ اور یہ حدیث ہے نا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے 7واں سنہرا اصول یہ ہے تحمل مزاجی، پیشنس۔ تحمل مزاجی کے بغیر خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تحمل مزاجی کسی کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑی بات پیش آ جائے فوراً ریئیکشن نہیں دینا، تحمل کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے فوری طور پر رپلائی نہیں کرنا، رد عمل فوراً نہیں کرنا، تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی اس کے بغیر آگے گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اگر بیوی کو سمجھانا بھی ہے کوئی بات کسی خامی کے اوپر، تب بھی تحمل کے ساتھ، وقت کا انتظار کر کے، اچھے موقع کا انتظار کر کے، اچھے طریقے سے تنہائی میں سمجھائیں۔ پہلے کوئی تمہید باندھ لیا کریں، اس کے بعد سمجھائیں، تو پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کام۔ اگر برے انداز میں بات کریں گے اس کو بھی غصہ آئے گا، اچھے انداز میں سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے بات کریں گے تو بات نبھ جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیاد کہاں پر ہے، گڑبڑ کہاں ہے، اس کو ٹریس کر کے وہاں سے اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تحمل مزاج آدمی تو کر سکتا ہے، جذباتی آدمی نہیں کر سکتا۔
چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو ویسے ہی نظر انداز کرنا چاہیے، زیادہ بات ہو جائے تو بہت تحمل کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ ایک بڑا شو کرنے کے لیے نا دل کو بڑا کرنا پڑتا۔ گھر کے اندر نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے، نبی کے امتی تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، تو یہ تحمل مزاجی کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ 100% پرفیکٹ نہ خاوند ہوتا ہے نہ بیوی ہوتی ہے۔ اچھائیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، برائیوں سے درگزر کرنا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ کے ساتھ بغض رکھے، یعنی خاوند کو نہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض رکھے۔ اگر اس کو اس کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، پسند نہیں آ رہی، تو غور کرے، سوچے، دیکھے، خیال کرے، غور کرے، فکر کرے کہ بہت سی چیزیں اس کو اس کی اچھی بھی لگ رہی ہوں گی۔ صرف برائی کے اوپر فوکس نہ ہو۔ بعض لوگوں کی سوچ ہی نیگیٹو، ہر کام میں کہیں نہ کہیں سے نیگیٹو لے آتے ہیں۔ گمان کو اور سوچ کو بھی اچھا کرنے کی ضرورت۔ تو تحمل مزاجی، برداشت، حوصلے کے ساتھ گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بات کا بھی دنگڑ بنا لینا یہ بیوقوفی ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ بڑے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ خاوند کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، اب یہ بیوی چھوٹی رتبے والی ہے تو اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کیا۔ اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے، بڑے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ تو خاوند بھی اگر اس اصول کو اپنا لے تو گھروں میں محبتیں آ جائیں۔ 8واں اصول یہ ہے خاوند کے لیے گھر میں خوشگوار ازدواجی زندگی بنانے کے لیے کہ اپنے گھر میں وہ شریعت کی پابندی کروائے، خود بھی شریعت سنت کا پابند رہے اور گھر میں شریعت سنت کی پابندی کروائے۔ جس گھر میں شریعت اور سنت کی پابندی ہوگی وہاں محبتیں ہوں گی، اور جس گھر میں شریعت سنت کی پابندی نہیں ہوگی تو وہاں محبتیں نہیں آ سکتی، وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خاوند اس بات کی کوشش کرے کہ میں خود بھی عمل کروں، میرے گھر میں بھی دین ہو، لیکن عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیویاں چاہتی ہیں کہ اللہ کرے ہمارا خاوند نیک ہو جائے، یہ موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ دے، وہ روتی ہیں۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر دین کو زندہ کرے اور گھر میں شریعت کی پابندی کروائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ کتنے گھر ایسے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹیاں گھر میں سنتیں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں اور سنتوں کو توڑا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل گھروں میں خاوند خود پردے کا خیال نہیں رکھتے، بیوی کو کیسے کہیں گے؟ تو گھر کے اندر پردے کا خیال کرنا انتہائی ضروری، پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے پردے کی پابندی انتہائی ضروری۔ گھر میں بعض مرتبہ کام والیاں ہوتی ہیں، یہ مردوں کے لیے نامحرم ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ کبھی ڈرائیور ہوتا ہے، کبھی خانسامہ ہوتا ہے، کبھی چوکیدار ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے نامحرم ہے، مستقل یہ گناہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھتے ہی نہیں، سمجھ ہی بھول جاتے ہیں کہ تو گھر کا ملازم ہے۔ ارے ملازم ہے ٹھیک ہے، لیکن ہے تو غیر محرم۔ تو گھروں کے اندر شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، مخلوط محفلوں سے بچنا، تصویروں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں اللہ کے حکم کی پابندی کروائے۔ اگر گھر میں شریعت کی پابندی نہ ہو تو شیطان اتنے الٹے کام کرواتا ہے کہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوئی، میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی یا میرے بچے یا میرے غلام یا سواری کے جانوروں میں سے کسی نہ کسی جانور نے ضرور میری نافرمانی کی۔ تو اگر گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی اور شریعت کی پابندی نہیں ہوگی تو یہ شخص اپنے اولاد، اپنی بیوی کی فرما برداری سے اور سکون سے محروم رہے گا۔